آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ ایک مرتبہ پھر سخن اپنی نئی اڑان بھرنے کو تیار ہے۔ ایک طویل وقفے کے بعد حاضر ہوا ہوں۔ اس سب میں میرے کچھ اپنے خانگی مسائل، والدین کی طبیعت کے معاملات تھے، اس وجہ سے میں آپ سے دور رہا، لیکن ادبی منظرنامہ لمحہ بلمحہ میرے سامنے رہا۔ ہر نئی چھپنے والی کتاب میرے پاس آتی رہی، میں خریدتا رہا، پڑھتا رہا۔ الحمدللہ اس وقت میرے ہاتھ میں جو بک ریویو سیزن ہے نیا، اس کا جو پہلی قسط ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میرے پاس ہے کتابی سلسلہ تستیر، 13واں اس کا شمارہ ہے، اور نصیر احمد ناصر اس کے مدیر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اس کے انصرام کیا گگن شاہد اور امر شاہد نے۔ اس کا جو سرورق ہے وہ جو آرٹسٹ ہیں ہمارے اسلام آباد سے اجاز خان صاحب، انہوں نے بنایا ہے۔ بہت عمدہ کاغذ جو ہے وہ اس میں استعمال ہوا ہے، اور اس کی قیمت 1500 روپے رکھی گئی ہے، جو کہ آدھی قیمت پر 750 روپے میں مجھے ملا ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے، اس دفعہ یہ کیا ہے گگن برادران نے کہ اس کو انہوں نے فری آف کاسٹ نہیں دیا۔ جو لوگ چھپے بھی ہیں انہیں بھی یہ خرید کے پڑھنے کا کہا گیا، اور خریدنا چاہیے۔ میں اس شمارے کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسے آپ بک ریویو سمجھ لیں یا اسے ایک طالب علمانہ گزارش سمجھ لیں۔ آپ کو معلوم ہے، جاننے والے جانتے ہیں کہ میں تخلیق پہ کمپرومائز نہیں کرتا، معیار پہ کمپرومائز نہیں کرتا، اور یہی رویہ مجھے نصیر احمد ناصر صاحب کے ہاں بھی نظر آتا ہے، اور مجھے پسند بھی ہے۔ اسی وجہ سے تستیر پہ چھپنا میری نسل کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ہم آج احمد ندیم قاسمی صاحب سے تو نہیں مل سکے، ہم ڈاکٹر وزیر آغا صاحب سے تو نہیں مل سکے، لیکن ان اکابرین کی خوشبو ہمیں کبھی علی محمد فرشی صاحب کی صورت میں نظر آتی ہے، کبھی قاسم یعقوب کی صورت میں نظر آتی ہے، کبھی ہمیں تستیر کی صورت میں نظر آتی ہے، کبھی ہمیں بیاض خالد احمد صاحب کا نعمان بھائی کی، عمران بھائی کی صورت میں نظر آتی ہے۔ خیر، یہ خوشائند بات ہے کہ تستیر چھپ رہا ہے، اور پھر شاعر علی شاعر صاحب کا رنگ ادب بھی چھپ رہا ہے۔ اس کا بھی اگر میں تذکرہ نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی۔ میں شروع کرتا ہوں غزل کے حصے سے۔ دیر آیت سے کے حصے میں جب میں جاتا ہوں تو وہاں پہ میں نہیں جانتا شخصی طور پر، لیکن سندس گل صاحبہ اور نازیہ غوث صاحبہ کے مصروں کی چستی، اور ان کی جو متنوع مضامین کی حامل غزلیات ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایوان غزل میں نئے غزالوں کی آمد ہو چکی ہے۔ سلیم فغار صاحب کی غزلیں بہت اچھی ہیں، اعجاز روشن صاحب کے ہاں کچھ شعر مجھے بہت پسند آئے۔ اسی طرح اگر ہم آگے آئیں تو نعیم رضا بھٹی کا ایک شعر بہت اچھا ہے، اسی طرح منیر جعفری کی غزل بہت اچھی ہے، اور آگے بڑھیں تو ہمیں نسیم سحر صاحب کی غزل میں 4 سے 5 اشعار بہت اچھے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح امداد اکاش صاحب کے ہاں، جلیل عالی صاحب کے ہاں کچھ اشعار ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک جو چیز مجھے اور دیکھنے کو ملی، سرور مختار کے ہاں بہت تازگی ہے، بہت شاندار غزل دیکھنے میں آئی۔ حسیب الحسن کے ہاں کچھ مصرے بہت اچھے ہیں۔ دوسری طرف اگر دیکھیں تو عمر فرحت کی غزلیں اچھی ہیں، فرحاد احمد فغار، شعیب عدن، ان سب کے ہاں صابرہ شاہین صاحبہ کا بالکل منفرد اسلوب مجھے نظر آیا۔ سمینہ سید صاحبہ کے ہاں ان کے اپنے جو نسوانی ایک ان کا سٹائل ہے، ایک لہجہ ہے، اپنا آپ ان کا نظر آیا۔ رشید سندیلوی صاحب، قیوم طاہر صاحب، جینت پرمار، طاہر حنفی، کرشن کمار تور، یہ سب وہ سینئرز ہیں جن کے ہاں انتہائی تازگی اور بہت شاندار غزلیات دیکھنے میں آئیں۔ اسی طرح اب جو چیزیں میں نے پڑھی ہیں، خاکہ امر شاہد صاحب کا، امر بھائی آپ تو مطلب بہت اچھے فکشن نگار ہو گئے، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ ایک آدھا ناول نہ ٹھوک دیں، کیونکہ یہ جو لہجے کی اٹھان ہے یہ بتا رہی ہے کہ آگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ بھڑکنا شروع ہو چکی ہے۔ آتے ہیں تو افسانے کا سیکشن مجھے بہت پسند آیا، بہت زیادہ افسانے کا سیکشن مجھے پسند آیا۔ اگر اس کی میں تعریف نہ کروں تو یہ بے جا ہوگی، غلط بات ہوگی۔ حمید شاہد صاحب کے افسانے نے جکڑا، محمود احمد قاضی صاحب کے، گلزار کے، ناصر بغدادی، طیب عزیز ناسک کا افسانہ بہت شاندار ہے، ریاض قدیر صاحب کا، مطلب طارق بلوچ صحرائی صاحب کا، اسی طرح سمیرہ ناز، اویناش امن، زویا ممتاز، ریبہ بلوچ، کہیں کہیں جلتی بھی ہے
لیکن چونکہ ایک ریویو ہے میں اس لیے ان ڈیٹیلز میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے پھر وہ چیزیں، وہ کریٹیکل انالیسز، مجھے کئی جگہ پہ اختلاف بھی ہے، لیکن افسانے کے شعبے میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ کہانی نظر آئی ہے مجھے، افسانے کی بنت نظر آئی ہے، پلاٹس میں کہیں کہیں تکنیکی خرابیاں ہیں، شاید وہ لوگ، میری اپنی رائے ہے، لیکن وہ چیزیں موجود ہیں، ان پہ اگر سیر حاصل بات کی جائے ایک ایک افسانے پہ تو بات بہت دور تک چلی جائے گی۔ اچھا، اب چونکہ ٹوکری بھر نظمیں گلزار صاحب کی میں نے بار بار پڑھی، میں لفظوں کو پرندے کہنے سے بہت خوبصورت نظم ہے۔ اچھا، پھر یہ کیسی خبریں ہیں، میں کہتا ہوں میں سٹن ہو گیا، اور رات کہاں تک ہو کر آئی، یہ نظمیں تو ایسی ہیں کہ انہوں نے مجھے کھینچ کے باندھ کے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اور پھر نصیر صاحب کی نظموں کی تو میں کیا بات کروں، جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ اب میں تمہیں کبھی نہیں ملوں گا، یہ جو نظم ہے، یہ اس نظم نے مجھے رلایا ہے، باقاعدہ اس نظم نے رلایا ہے، اور اتنا رلایا ہے کہ میں آنسوؤں کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تستیر کی جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ نظم اور نثری نظم کا جو حصہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے، تراجم بھی ہیں، بک ریویوز بھی ہیں، لیکن ایک چیز خصوصی مضامین میں، ہاں، جلیل علی صاحب ہمارے سینئر ہیں، سپر سینئر ہیں، ان کی خود نوشت سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے، اور میں کہوں گا کہ علی صاحب اب اسے پلیز ریکویسٹ ہے کہ آپ کتابی شکل میں لے آئیں، یہ بڑی زبردست خود نوشت ہے، اور اس میں بڑی بڑی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اردو نظم کی لہریں جو اداریہ ہے، اس میں وہی جو میں نے ابھی بات کی نظم کے حوالے سے، کیونکہ بادشاہ نظم ہے نصیر احمد ناصر صاحب، تو ان کے ہاتھوں سے یہ چیز نکل رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی بہت اچھی ہے۔ مضامین کے شعبے میں، نقد و نظر میں، ڈی آرٹ پہ صلاح الدین درویش صاحب کا جو مضمون ہے وہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، اور میرے خیال سے اس مضمون کو ایک مضمون کی حد تک نہ رکھیں درویش صاحب، اس کو ایک تحریک کی صورت میں سامنے لے کر آئیں۔ یہ تحریک کی صورت میں سامنے آئے گا تو بات بنے گی اور ایک بالکل نئی چیز ہوگی۔ نقد کے سلسلے میں جو چیز میں بہت مس کر رہا ہوں وہ یہ کہ اردو غزل کی تنقید کہیں نظر نہیں آ رہی، شاید اس وجہ سے کہ ڈرتے ہیں یا کوئی لکھنا نہیں پسند کر رہا۔ لکھیں نا، غزل پہ تنقید کیوں نہیں لکھ رہے، لکھیں۔ اور نصیر صاحب آپ سے بھی گزارش ہے، کیونکہ مدیر اکثر لکھواتا بھی ہوتا ہے، آپ پلیز لکھوائیں بھی، یہ میری آپ سے دستبستہ گزارش ہے۔ اور میں ایک بڑی بھرپور ادبی فضا میں اس وقت اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں تستیر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں نصیر احمد ناصر صاحب، آپ خوش رہیں، آپ آباد رہیں، اور آپ ہماری امید ہیں، آپ ہمارا مرکز ہیں، آپ ہمارا محور ہیں۔ دوستو، اسے لازمی پڑھیے، اور اس میں چھپنا واقعی اعزاز کی بات ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔